ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے زہر پی لیا ہے. جی ہاں, زہر پی گئے ہیں. اور پیا کس بنیاد پر ہے, کیوں پیا ہے؟ تو دیکھیں آپ, پوری دنیا میں بہت سے ریلیجین, بہت سے دھرم پائے جاتے ہیں, لیکن سب کا مقابلہ اسلام سے ہوتا ہے. وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, اگر ان کا مقابلہ ہے تو صرف اسلام سے ہے, اور اسلام ہی کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں. یہاں ایک عیسائی یونیورسٹی کے اندر مناظرہ ہو رہا تھا, مقابلہ ہو رہا تھا. عیسائی مذہب کے ماننے والے پیروکار ان کی طرف سے مناظرہ کر رہے تھے, اسلام پر وہ سوال کھڑے کر رہے تھے. اسلام کے بارے میں جو بھی وہ کوشچن کرتے تھے, یہ شیخ اسرار راشد صاحب ہیں, یہ ان تمام سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے, یہ ان تمام کوشچن کا آنسر دے رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اسلام سچا مذہب ہے. لیکن انہوں نے جب عیسائی مذہب کے ماننے والوں سے سوال کیا کہ تمہاری بائبل یہ کہتی ہے کہ جو گوڈ پر بھروسہ کرتا ہے اور یقین کامل اسے ہوتا ہے, اگر وہ زہر بھی پی لے تو اسے زہر کا اثر نہیں ہوگا اور اس کی جان بچ جائے گی, کسی طرح کا کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا. جب انہوں نے یہ سوال کیا تو وہ تمام حیران رہ جاتے ہیں, اور کسی کے اندر یہ ہمت یا سکت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر زہر پی لے. لیکن وہیں پر عیسائی مذہب کی پیروکار ایک لیڈیز یہاں بیٹھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث سے تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی انسان 7 اجوا کھجوریں کھا لے صبح, اور اس کے بعد اگر وہ زہر پیے تو زہر کا اثر نہیں ہوگا. اتنا کہنا اس عورت کا تھا, زبان سے یہ الفاظ اس نے ابھی مکمل بھی نہیں کیے تھے, شیخ اسرار راشد صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور ٹیبل پر رکھا ہوا وہ زہر اٹھا کر پی جاتے ہیں. یہ دیکھ کر تمام عیسائی پادری حیران رہ جاتے ہیں, دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ ابھی انہوں نے اپنی بات کو مکمل نہ کیا تھا اور یہ پی جاتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں یقین, اسے کہتے ہیں ایمان. تو یہ ان کا ایمان تھا کہ نبی کی حدیث پر انہوں نے عمل کیا کہ ہاں ہمیں اپنے نبی کی ذات پر بھروسہ ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. ان کا یقین کامل تھا. میں آپ کو بتا دوں, یہ مباہلہ, یہ مقابلہ, یہ مناظرہ آج نہیں ہو رہا ہے, پہلے سے ہوتے آئے ہوں. پہلے اللہ والوں کی شان یہی رہی ہے, حق والوں کی پہچان یہی رہی ہے کہ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اگر جان کی بات آئی, انہوں نے اپنی جان تک کی قربانیوں کو پیش کر دیا ہے. لیکن اسلام سچا مذہب ہے, یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے. آپ تاریخ پڑھیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا بھی مقابلہ ہوا تھا, مباہلہ ہوا. کن سے؟ عیسائیوں سے. اور انہوں نے کہا کہ ایک میدان میں آ جاؤ, اگر آپ حق پر ہو تو ہم تمہارے لیے بد دعا کریں گے اور تم ہمارے لیے بد دعا کرنا. ادھر سے عیسائی, ادھر سے حضرت علی اپنے بیٹے حسن حسین, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر چلے. اہل بیت اطہار کا ایک چھوٹا سا قافلہ جا رہا ہے. عیسائیوں نے ان کو جب آتے ہوئے دیکھا تو ایک عیسائی پادری نے اعلان کر دیا کہ بھاگو, اگر ان میں سے کسی نے دعا کر دی اور ان تمام نے آمین کہہ دی, ہم تمام برباد ہو جائیں گے. روئے زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا, زمین کے اندر دھس جائیں گے. ان کے نورانی چہرے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں. آپ دیکھیں مباہلہ اور بھی ہوا ہے, اور حق والوں نے اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی منگولوں کی. منگول وہ تھے کہ جنہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اسلام کو مٹا دیں گے, لیکن منگولوں نے جب اعلان کر دیا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں ایسا جو ہمارے منگول کے سب سے بڑے پہلوان سے کشتی کر سکے, مقابلہ کر سکے, تاکہ ہم مان لیں کہ اسلام سچا مذہب ہے, تو وہیں پر ایک ضعیف انسان جس کے چہرے پہ جھریاں تھی, شریر بڑا کمزور تھا, ناتوا سا انسان ہے, چہرے پہ نقاہت کے آثار نظر آ رہے تھے, وہی مرد مجاہد, وہی مسلمان, وہ اللہ والے میدان میں اتر آتے ہیں. منگول حیران تھے کہ منگولوں کا سب سے بڑا پہلوان جو آج تک کسی سے نہیں ہارا ہے, یہ بندہ کیسے ان کو ہرائے گا. لیکن کشتی تھی, حق و باطل کی کشتی, تو انہوں نے دعا کر دی میدان میں. وہ بزرگ تھے, انہوں نے کہا مولا اگر میں ہار گیا تو اسلام ہار جائے گا, اس لیے میں واقعی کمزور ہوں, لیکن تو پاورفل ہے, تو قدرت والا ہے, طاقت والا ہے. تو تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ایک کمزور انسان نے سب سے بڑے پہلوان کو چند منٹ میں زمین پہ چت کر دیا تھا. وہیں پر وہ برقع خان جس نے قسم کھائی تھی کہ سارے مسلمانوں کو میں ختم کر دوں گا, اسلام کو ختم کر دوں گا, اور وہ وہیں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. پھر وہ قسم کھاتا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام لے کر جاؤں گا, وہ تک اسلام کی تعلیمات کو میں پہنچا دوں گا. آپ تاریخ پڑھیں امام حنبل رحمت اللہ علیہ کی, کیا ہوا تھا. حق و باطل کی بات آئی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. وقت کا شہنشاہ کہہ رہا تھا کہ مخلوق ہے, امام حنبل رحمت اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ غیر مخلوق ہے. کوڑے لگائے گئے, ستایا گیا, تڑپایا گیا,
मारा जाता है, खाल को खींच लिया जाता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह अपने कौल पर डटे रहे, जो हक था उस पर डटे रहे, लेकिन बातिल के आके झुके नहीं। इमाम आजम की तारीख आप पढ़ लें, वो हक पर डटे रहे, बातिल के सामने झुके नहीं। यही तमाम हमारे बुजुर्गों की तारीख बताती है। और ये मुबाहिले मुनाजरे होते रहे हैं, लेकिन इस्लाम हमेशा से फतहयाब रहा, कामयाब रहा और हमेशा कामयाब रहेगा। आपने देखा 2022 के अंदर एक मुबाहिले का चैलेंज और किया गया, यति नरसिंहानंद ने किया था कि आओ, अगर आप हक पर हो, आपका मजहब सच्चा है तो आग में कूद जाते हैं। तो सलमान अजहरी साहब बंबई से उठे थे, उस मर्द मुजाहिद ने आकर ऐलान कर दिया कि मैं भी आऊंगा रामलीला मैदान के अंदर, तेरे अंदर दम है तो तू भी आ जा, और आग जला दी जाए, गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिल जाए कि दोनों अपनी अपनी किताबों को लेकर हम आग में कूद जाएं। तो देखा आपने, वही यति नरसिंहानंद भागता हुआ नजर आया है, वो मुकाबला ना कर सका। और भी ऐसे हमारे असलाफ बुजुर्गों की तारीख रही है। हजरत शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद, आप जब तबलीग व तकरीर के लिए गए थे, कहां गए थे? वहां पहुंचे जहां आतिश परस्त थे, जो लोग आग की पूजा किया करते थे। आपने कहा कि आग की पूजा आप क्यों कर रहे हो, ये तो इबादत के लायक नहीं है, ये खुदा की बनाई हुई मखलूक है, कदरा सी मखलूक है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो इसकी पूजा करते हैं, इसे मानते हैं, हजारों साल से हम इसे अपना ईश्वर माने हुए हैं। आपने फरमाया कि आप अपना हाथ इसमें डालो, फिर आप इसको पूजते हो, मानते हो, इसके आगे अपना शीश झुकाते हो। उन्होंने कहा नहीं, ये आग है, जला देगी। तो उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो कबीले का सरदार था, उसी के बेटे को लिया, बच्चे को गोद में लिया और आग में कूद जाते हैं। एक हंगामा हो गया, अरे दुर्वेश आग में गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो तो जलकर खाक हो गए होंगे, साथ में बच्चा भी चला गया। लेकिन चंद मिनट के बाद शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जब बाहर आए तो उनके किसी कपड़े तक को आग ने नहीं छुआ था, एक रेशा तक ना जला पाई थी। तो कबीले का जो सरदार था, उसने अपने बच्चे से पूछा, बेटा तूने आग के अंदर क्या देखा, आखिर तुम्हें आग ने क्यों नहीं जलाया? तो बच्चे ने कहा, ऐ मेरे बाप, तुम तो बाहर से आग देख रहे थे, लेकिन मैं जब आग में हजरत के साथ गया तो मैं बाग देख रहा था, मुझे आलीशान महल दिखाई दे रहे थे, आलीशान चमन दिखाई दे रहा था। ये करामत देखी थी उस्मान हारूनी की, और वो पूरा इलाका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो पता ये चला कि हक व बातिल की जो जंग है वो हमेशा से होती रही है, होती रहेगी, लेकिन इस्लाम को अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। यहां पर भी शेख असरार राशिद साहब ने जहर पी के साबित कर दिया कि हम हक पर हैं, और उनको जहर का असर तक नहीं हुआ। वो जहर जिसे इंसान पी ले और चंद मिनट में खत्म हो जाए, यहां पीकर वो सही सलामत बैठे रहते हैं और इस्लाम पर लगने वाले तमाम इल्जाम का दिफा करते हैं, जवाब देते हैं, तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है। इसीलिए कहा, जर्रे नुजूम बन गए उनके दयार में, पाया वकार कूचाए आली वकार में। इस्लाम ही जमाने पे छाएगा एक दिन, सूरज छुपा हुआ है अभी कुछ गुबार में।